ناول آخری امید۔ ابا جان گاڑی روکیں ذرا، فرزانہ کی آواز گاڑی میں گونج گئی۔ انسپکٹر جمشید نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، نہیں فرزانہ، گاڑی نہیں رک سکتی۔ تمہیں معلوم ہے آئی جی صاحب نے فوراً دارالحکومت پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ابا جان، اس وقت ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں اس جگہ ضرور کوئی بات ہے۔ میرے کان مجھے خبردار کر رہے ہیں، اور آپ جانتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے کان عطا فرمائے ہیں۔ آپ بس ایک آدھے منٹ کے لیے گاڑی روک دیں، میں ذرا کان لگا کر غور کر لوں۔ اگر یہ میرا وہم ہوا تو ہم فوراً آگے روانہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ تمہارا وہم نہ ہوا تو تب بھی ہم نہیں رک سکیں گے فرزانہ، اس لیے کہ جی ہاں میں جانتی ہوں اس صورت میں بھی آپ نہیں رکیں گے۔ آئی جی صاحب کو شہر میں آپ کی اچانک ضرورت پیش آ گئی ہے، لیکن میں اپنے کانوں کا کیا کروں؟ ان میں انگلیاں دے لو، فاروق نے مشورہ دیا۔ تم چپ رہو ورنہ میں انگلیاں تمہارے کانوں میں دے دوں گی۔ فرزانہ کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ اچھا بابا، میں گاڑی روک رہا ہوں، لیکن صرف 30 سیکنڈ کے لیے۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، بہت بہت شکریہ ابا جان۔ ابا جان ہوں تو آپ جیسے ہوں۔ حد ہو گئی ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے منہ بنا لیا۔ گاڑی کے رکتے ہی فرزانہ نے کان لگا دیے، پھر وہ اچانک بری طرح اچھل پڑی کہ میرے کانوں کو وہم نہیں ہے۔ دھت تیرے کی! محمود نے جھل کر اپنی ران پہ ہاتھ پھیرا۔ کیا ہے فرزانہ، جلدی بتاؤ۔ 30 سیکنڈ کی بجائے 1 منٹ ہوا چلا تھا۔ یہاں ابا جان، یہاں کوئی عورت درد بھرے انداز میں روئے جا رہی ہے۔ اوہو! ان سب کے منہ سے ایک ساتھ ہی یہ ایک جملہ نکلا۔ اور اب تم اس عورت سے ملے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تب پھر تم اتر جاؤ، دارالحکومت یہاں سے صرف 1.5 گھنٹے کے راستے پر ہے۔ فارغ ہوتے ہی تم مجھے فون کر دینا، میں اکرام کے کسی ماتحت کو تمہارے ہاں بھیج دوں گا۔ جی جی، بہت بہت شکریہ، فرزانہ نے خوش ہو کر کہا، اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی وہ اتر گئی۔ او کیا تم نہیں اترو گے؟ فرزانہ چلا اٹھی، کیونکہ محمود اور فاروق ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے۔ رونے کی آواز تمہارے کانوں نے سنی ہے، ہمارے کانوں نے نہیں۔ ہم کیوں اتریں بھلا؟ کوئی پرواہ نہیں، تم نہیں اترنا چاہتے تو نہ اترو، بری بات ہے۔ محمود، فاروق، اب یہ بیچاری اکیلی یہاں کیسے ٹھہرے گی؟ تو اسے چاہیے نا ابا جان، اپنے کانوں سے اتنا زیادہ کام نہ لیا کرے۔ نہ راستہ دیکھتی ہے نہ محل، لیجیے محاورے کی بھی ٹانگ اس نے اڑا دی۔ نہ موقع دیکھتی ہے نہ محل۔ فاروق ہنسا۔ وہ تم جو دیکھ لیتے ہو۔ فرزانہ بھی ہنسی۔ اچھا بابا، محمود نے جل کر کہا، اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر کار سے اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی فاروق بھی اتر گیا۔ اچھا بھائی، اللہ حافظ، موبائل آن رکھنا، انسپکٹر جمشید نے کہا۔
اور کار آگے بڑھا دی۔ ضرور انشاءاللہ ابا جان، وہ کار کو نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ 3 دن پہلے ایک پرفضا مقام کی سیر کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے۔ ابھی 1 دن ہی ہوا تھا کہ آئی جی صاحب کی طرف سے طلبی ہو گئی اور راستے میں فرزانہ کے کانوں نے پروگرام ہی بدل کر رکھ دیا۔ آواز اس طرف سے آ رہی ہے۔ فرزانہ نے اشارہ کیا۔ اس طرف کچے پکے بہت سے گھر نظر آ رہے تھے۔ اس طرف سے آ رہی ہے تو اس طرف ہی جائیں گے۔ فاروق نے کندھے اچکائے۔ اب تینوں اسی سمت میں چلے گئے، گویا یہ آبادی سڑک کے کنارے پر ہی واقع تھی۔ آگے بڑھنے پر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی صاف ستھرا اور جدید قصبہ تھا، کیونکہ زیادہ تر گھر اچھے اور خوبصورت بنے ہوئے تھے۔ کچے گھر تو بہت ہی کم تھے۔ وہ صبح سویر کا وقت تھا، ابھی تو وہ ناشتہ بھی نہیں کر سکے تھے۔ سورج بھی لمحہ لمحہ اوپر ہو رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی۔ اکتوبر کا موسم ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا تمہیں اب بھی آواز آ رہی ہے فرزانہ؟ محمود نے پوچھا۔ بالکل آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حیرت انگیز کان دیے ہیں، شکر ہے اس کا۔ فرزانہ بھرپور انداز میں مسکرائی، پھر اس نے چونک کر کہا، آواز نزدیک آتی جا رہی ہے، گویا ہم اس خاتون تک پہنچنے ہی والے ہیں۔ لیکن حیرت ہے۔ حیرت کس بات پر؟ فاروق نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس پر کہ قصبے کے لوگ، آس پاس کے لوگ اس کے دکھ کا علاج کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے تو سنا ہے قصبوں اور دیہاتوں کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں خوب شریک ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو حیرت انگیز ہے۔ خیر ابھی معلوم ہو جائے گا جلد۔ انہوں نے جان لیا آواز کس گھر سے آ رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹا کچا گھر تھا، شاید ایک کمرے کا۔ کھلے دروازے سے صحن صاف نظر آ رہا تھا اور اس صحن میں ایک چھوٹی سی چارپائی پہ لیٹی ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ تینوں دروازے کے باہر ہی رک گئے۔ السلام علیکم اماں، فاروق نے نرم اور محبت بھری آواز میں کہا۔ اچانک وہ چپ ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور پھر اس نے چلانے کے انداز میں کہا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چارپائی سے اٹھی اور ننگے پیروں دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر اس نے فاروق کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میرا بیٹا تو کہاں چلا گیا؟ دیکھ میں رو رو کر پاگل ہو گئی ہوں۔ پھر اس کی نظر فاروق کے چہرے پر پڑی تو اس نے اپنے آنسو پونچھ کر فاروق کو دیکھا اور مایوسی سے بولی، نہیں تم میرے بیٹے نہیں ہو، لیکن آواز تو بالکل ویسی ہے، لیکن تم ہو کون؟ اماں ہم ادھر سے گزر رہے تھے، آپ کے رونے کی آواز سنی تو ہم ادھر آ گئے۔ ہم معافی چاہتے ہیں۔ محمود نے پرسکون آواز منہ سے نکالی۔ معافی کیسی بیٹے؟ ارے ہاں تم بھی تو میرے حماد نہیں ہو، اور نہ تم۔ یہ کہتے ہی وہ واپس موڑی اور چارپائی پر بے دم سی ہو کر گر پڑی۔ وہ چند لمحے تک باہری دروازے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ آس پاس کوئی آتا جاتا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید سب لوگ اپنے اپنے کھیتوں یا کام کاج کا رخ کر چکے تھے۔ قصبوں اور دیہاتوں کی عورتیں بھی کھیتوں میں کام کرتی ہیں، اس لیے آس پاس سناٹا ہی تھا۔ سامنے ایک کمرہ تھا اور بائیں طرف اینٹوں کا بنا ہوا چولہا۔ اس میں تو اب راکھ بھی نہیں تھی، نہ جانے
کب سے اس میں آگ نہیں جلائی تھی۔ اس طرح کے مزید اچھے ناول دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ماں جی، ماں جی، یہ ماں جی تو تم نے بالکل میرے حماد کی طرح ہی کہا ہے۔ تم لوگ کون ہو؟ خیر اندر آ جاؤ۔ وہ اندر چلے آئے، پھر اس کی چارپائی کی پٹی پر بیٹھ گئے، کیونکہ وہاں بیٹھنے کی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کے بیٹے حماد کو کیا ہوا اماں جی؟ وہ کہاں چلے گئے؟ اپنی ماں کو چھوڑ کر بھی بھلا کوئی جاتا ہے؟ فرزانہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ دوسری قسط دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ۔